السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے محاورات کو سمجھنا اور ان کے بارے میں جاننا۔ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے آج ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ محاورات محاورہ کی جمع ہے۔ محاورات میں جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں یا جن جملوں میں استعمال کرنے کے لیے جو فقرات استعمال کیے جاتے ہیں وہ اصل معنی کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں اور ان کا اصل مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ان کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں ان کو بدلا نہیں جا سکتا، تاہم ان کے معنی کو اچھی طرح سمجھ کر جملے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محاورات کو موقع کی مناسبت سے، تہواروں کی مناسبت سے اور دنوں کی مناسبت سے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ثقافت اور روایات ہمارے کلچر کا حصہ ہے اس کے مطابق ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ محاورہ کیا ہوتا ہے یہ تو دوستو آپ نے جان لیا، لیکن محاورہ بنانے کے لیے، اس کے فقرات کو سمجھنے کے لیے اور جملے میں اس کا استعمال کیسے کیا جائے، یہ سب سمجھنے کے لیے آگے ایک کہانی میں نے تجویز کی ہے اور اس کو ترتیب دیا ہے مختلف کرداروں کے ساتھ۔ آپ کو آج کا محاورہ سمجھنے کے لیے بہت سوچ اور سمجھ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ یہ محاورہ آپ نے اکثر سنا تو ہوگا، لیکن جب بھی اس کو جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ جملہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح اس کو ہم اس جملے میں استعمال کریں۔ تو آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا محاورہ کیا ہے۔ آگے آنے والی جتنی بھی ویڈیوز بنائی جائیں گی اس میں محاورات سے ضرور آپ کو روشناس کروایا جائے گا۔ تو آج کا ہمارا محاورہ ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ جی بالکل دوستو، آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی غلطی، اپنی کوتاہی ماننے کی بجائے دوسروں کو اس کا الزام دینا اور اس کے بارے میں کسی قسم کی معافی یا کسی قسم کی معذرت نہ کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، دوسرے کے اوپر الزام لگا کر اپنی انا کو تسکین دینا، اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آئیے اس کو ایک کہانی کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 5 دوستوں کا ایک گروپ تھا جو بہت بہترین دوست تھے اور یہ ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ اس گروپ میں ایک بچہ تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت سمجھدار اور ہونہار طالب علم تھا، لیکن اس میں ایک خامی تھی کہ وہ اپنی غلطی کبھی نہیں مانتا تھا۔ کھیل ہو یا کوئی بھی تفریحی مقام پر، کہیں کوئی پکنک اسپاٹ ہو، کچھ بھی، اگر کوئی کھیلنے کے لیے یا کہیں تفریح کے لیے وہ جاتے اور آپس میں گیم کھیلتے ہوئے کہیں کسی کی کوئی غلطی ہو جاتی یا وہ اس غلطی کو کبھی دوسروں کا مذاق تو ضرور اڑاتا، لیکن اپنی غلطی جب ہوتی تو وہ یہ بات کبھی نہیں مانتا۔ اس کی اس عادت سے نہ صرف دوست پریشان تھے بلکہ اس کے گھر والے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دن سارے دوست مل کر پارک گئے اور سوچا کہ آج تو فٹ بال کھیلیں گے۔ فٹ بال کا میچ شروع ہوا اور کچھ بچے جھولے لینے لگے اور کچھ گیم کھیلنے لگے۔ جب فٹ بال کا کھیل شروع ہوا اور سب بچوں کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے وہ ایک دوسرے سے مقابلے میں آگے نکل جائے، علی بھی اسی
खेल का हिस्सा था और वो भी इसी कोशिश में था कि अचानक उसका पाँव रज़ा के पाँव के साथ टकराया और रज़ा जोर से फुटबॉल पकड़ते हुए नीचे गिर गया। अली भी उसके साथ नीचे गिरा, लेकिन उसको इतनी चोट ना लगी जितनी रज़ा को लगी, क्योंकि रज़ा उसके पाँव के साथ टकराया था और अली अगर चाहता तो उसको बचा सकता था, लेकिन अली ने उसको नहीं बचाया। रज़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा क्योंकि उसको बहुत जोर से चोट लगी थी। अली को इस बात का अंदाज़ा तो था, लेकिन वो ड्रामा करने लगा और वही पुरानी आदत कि वो अपनी गलती मानना नहीं चाहता था, इसलिए वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और गुस्से से बोलने लगा कि उसने उसको बहुत ज़ोर से नीचे गिराया है और उसे भी बहुत चोट लगी है। ये देखकर सारे दोस्त इकट्ठा हो गए और उनके आसपास आ गए। समझ नहीं पा रहे थे कि किसका साथ दें, क्योंकि देखने में ज़्यादा चोट तो रज़ा को लगी थी, लेकिन शोर ज़्यादा अली कर रहा था। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने दोनों को समझाते हुए ये फैसला किया कि दोनों एक दूसरे से माजरत कर लें। अली को ये बात सख्त नागवार गुजरी और उसने कहा कि मैं क्यों इससे माफ़ी मांगू, कसूर इसका है, इसने मुझे नीचे गिराया। जबकि रज़ा का कहना था कि इसने टांग आगे कर दी ताकि मैं फुटबॉल की तरफ ना जा सकूं। इस बात पर दोनों की काफ़ी लड़ाई भी हो गई और दोनों अपनी बात मानने को तैयार नहीं थे। बाकी दोस्त ये सुनकर बहुत परेशान हुए और इस तरह वो वहाँ से चले गए। अली घर आया और वो बहुत गुस्से में था। जब वो नहा धो के अपनी अम्मी के पास आया तो उसकी अम्मी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो बेटा? तो उसने बताया कि आज क्या माजरा हुआ। उसकी अम्मी ने बड़े इत्मीनान से सारी बातें सुनी और सुनकर मुस्कुरा दी। ये देखकर अली चौंक गया। उसने अपनी अम्मी से पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा पड़ी हैं? तो उसकी अम्मी ने कहा कि अली, ये तो आपकी पुरानी आदत है। आपको ये समझना चाहिए कि जब गलती हो जाती है तो बजाय लड़ने के आपस में सुलह सफाई कर लेना बेहतर होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो गलती करके माफ़ी मांग ले वो ही इंसान है, और जो गलती करके अकड़ जाए अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते। अली ने कहा, पर मेरा उसमें तो कोई कसूर नहीं था। उसकी अम्मी ने कहा, देखा, इसी बात पे मैं मुस्कुराई थी कि आपकी ये बहुत पुरानी खामी है कि आप अपनी गलती नहीं मानते। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते उनसे कोई दोस्ती नहीं करता। और बेटा, एक वक्त आएगा जब तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहेगा और तुम अकेले रह जाओगे। ये सुनकर अली बहुत परेशान हुआ और उसने कहा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि सब दोस्त तो चले गए हैं और मुझसे बात भी नहीं की। उसकी अम्मी ने कहा कि फौरन उन दोस्तों के पास वापस जाओ और उन सब से माजरत करो और रज़ा का जो तुमने दिल दुखाया है उससे तो सच्चे दिल से माफ़ी मांगो। और अपनी गलती मानना ही बहादुरी है। जब कसूर इंसान अपना मान लेता है तो सब लोग उसके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि अमन और मोहब्बत के साथ चलने वालों के साथ ही सब दोस्ती करते हैं। अगले दिन अली जब स्कूल पहुंचा तो सब दोस्त आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अली को देख के वो रास्ता बदलने लगे। ये देखकर अली को परेशानी हुई और वो सबके पास बारी बारी गया। अली से बात करने को कोई तैयार ही नहीं था, लेकिन जब रज़ा दूर से अली को देख रहा था तो वो उसके पास आया और कहा, दोस्त,
میں تمہارا آج بھی دوست ہوں، اس لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ تم پریشان نہیں ہو، میں ہمیشہ تمہارا دوست رہوں گا۔ علی نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ میں نے تو ابھی رضا سے کوئی بات ہی نہیں کی، اور رضا کتنا اچھا ہے جو میرے پاس خود ہی چلا آیا۔ علی نے رضا کو گلے لگا لیا اور کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ اپنی غلطی ماننا ہی بہادری ہے۔ میں نے کل جو کیا وہ بہت غلط تھا، تمہیں نقصان دیا اور تم زخمی تھے، اور اس کے باوجود میں تم سے لڑ رہا تھا اور الزام دیتا رہا کہ تم نے غلط کیا۔ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ اپنی غلطی ماننا ہی بہادری ہے، اور ایسے لوگوں سے ہی سب دوستی کرتے ہیں۔ کیا اب تم لوگ مجھے معاف کر دو گے؟ باقی دوست جو ادھر ادھر ہونے کی کوشش کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ علی تو بہت چینج ہو گیا ہے، بہت بدل گیا ہے، تو وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے اور پھر مسکرا دیے۔ انہوں نے علی کو گلے لگا لیا اور اس کے بعد دوبارہ سے دوستی کر لی، اور علی نے اس کے بعد یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی یہ دوبارہ غلطی نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، جس کا مطلب سمجھانے کا یہ تھا کہ اپنی غلطی ماننا ہی بہادری ہے، اور دوسروں پہ الزام دینا غلط چیز ہے۔ آج کا محاورہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے سننے میں بہت مشکل سا لگتا ہے، لیکن ایک کہانی کے ذریعے اسے آسان کر کے پیش کیا گیا ہے، تاکہ جو لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے یا اس کا مطلب نہیں جان سکتے، وہ اس کو جان کر اس کو بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے گا۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔